سال 2050 کے آخر تک ہمارے ذرائع آمد و رفت آج کی نسبت بہت تبدیل ہو جائیں گے۔ سال 2050 کے آخر تک تمام کاریں خودکار اور بجلی سے چلنے والی بنا لی جائیں گی۔ بہت سی کار کمپنیاں ٹیسلا کے انتہائی جدید ای وی ماڈل کو فالو کر رہی ہیں۔ بہتر ٹیکنالوجی کی مدد سے ایسی گاڑیاں بنا لی جائیں گی جو 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلیں گی۔ بہت سارے پیٹرول پمپس اور گیس اسٹیشن مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے اور ان کی جگہ گھر پر موجود چارجنگ اسٹیشنز لے لیں گے جو کسی گاڑی کو 10 منٹ میں مکمل طور پر چارج کر دیں گے۔ مزید خود سے چلنے والی کاریں بنا لی جائیں گی اور اس ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ اپنی گاڑی میں آرام کر سکیں گے اور گاڑی چلتی رہے گی۔ ایسے ٹرکس بنا لیے جائیں گے جو ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سامان کی ترسیل بغیر ہیومن انٹریکشنز کے کر سکیں گے۔ چھوٹے پیمانے پر خوراک اور دیگر اشیاء کی ترسیل کے لیے روبوٹ سے چلنے والی گاڑیاں بنا لی جائیں گی۔ ڈیلیوری ڈرونز کے لیے خلا میں تیرنے والے ویئر ہاؤس بنا لیے جائیں گے۔ 2050 تک انسانی آبادی میں 2 بلین کا اضافہ ہو جائے گا۔ اتنی زیادہ آبادی کے لیے ایلن مسک کے مطابق 3D سڑکوں اور سرنگوں کا استعمال کیا جائے گا اور ایلن مسک کی کمپنی 3D سرنگیں بنانے پر کام بھی کر رہی ہے۔ ابھی ایلن مسک کی بورنگ نامی کمپنی چھوٹے پیمانے پر شہروں کے نیچے سرنگیں بنا رہی ہے اور اگر یہ اپنے ان تجربات میں کامیاب رہے تو 2050 تک ہمیں ایسی بہت ساری زیر زمین سرنگیں دیکھنے کو ملیں گی۔ تاہم دوسری کمپنیاں جیسا کہ اوبر اور ایئر بس اس وقت خلائی ٹیکنالوجی پر کام کر رہی ہیں۔ یہ کمپنیاں ایویٹلز جیسی ٹیکنالوجی پر کام کر رہی ہیں۔ اس کے ذریعے برقی گاڑیوں اور ایئر کرافٹس کو شہر کی مارکیٹس میں ٹیک آف کرایا جا سکے گا۔ ایک تحقیق کے مطابق یہ بہت زیادہ منافع بخش ثابت ہوگا۔ 2050 تک ہمارے شہر خلا میں چلنے والی گاڑیوں سے بھر جائیں گے جس کے ذریعے مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ لے جایا جا سکے گا۔ زمینی سڑکیں جدید روبوٹک ٹیکسیز جو بجلی سے چلیں گی بھر جائیں گی۔ بہت زیادہ پیمانے پر زیر زمین سرنگوں اور ریل ویز کے ذریعے مسافروں کو لے جایا جائے گا۔ گلیوں کے اوپر جائروسکوپک بسیں چلتی نظر آئیں گی اور یہ بسیں کسی قسم کی ٹریفک میں رکاوٹ کا باعث نہیں بنیں گی۔ یہاں تک کہ فٹ پاتھ پر کرائے سے ملنے والے ڈیجیٹل الیکٹرک سکوٹرز دستیاب ہوں گے۔ 2050 تک انتہائی تیز رفتار ٹرینز بنا لی جائیں گی۔ درجنوں ریل کے بڑے بڑے منصوبے جیسا کہ کیلیفورنیا ہائی سپیڈ ریل اور بالٹیکل ریل انتہائی تیزی سے پوری دنیا میں ترسیل کے لیے استعمال ہوں گے۔ ان میں سے کچھ ٹرینز میں میگلیو ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا جو ایک کمرشل جیٹ کی سپیڈ یعنی 400 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلیں گی۔ بہت سی دوسری ٹرینز میں ہائیڈروجن بطور فیول استعمال کیا جائے گا۔ ان میں سے زیادہ تر الیکٹرک ٹرینز بھی بنا لی جائیں گی جبکہ انتہائی جدید ٹیکنالوجی سے لیس ٹریک بھی بنا دیے جائیں گے۔ ہائپر لوپ ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں زیر زمین ویکیوم سے بنائے گئے ٹریکس استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی زیادہ لمبے زمینی سفر میں انقلاب برپا کر دے گی۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے بنائی گئی ٹرینوں کی رفتار 760 میل فی گھنٹہ ہوگی۔ اس ٹیکنالوجی سے ٹریڈیشنل ایئر لائنز کا استعمال بالکل ختم ہو جائے گا۔ بہت سی مشہور کمپنیاں اس ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے کوشش کر رہی ہیں۔ ان میں ورجن کمپنی نے پہلے ہی سے اپنا 500 میٹر کا ٹریک صحرائے نویڈا میں بچھا دیا ہے۔ 2050 تک ہائپر لوپ سسٹم ہمیں ہر جگہ دکھائی دے گا۔ لاس اینجلس سے سین ڈیگو تک کا سفر 18 منٹ میں طے کیا جا سکے گا، حالانکہ اب ہمیں یہ فاصلہ طے کرنے میں 3 گھنٹے سے زیادہ وقت لگتا ہے۔ 2050 تک سپر سونک جیٹس کا استعمال عام ہو جائے گا۔ ابھی بھی بہت ساری کمپنیاں جیسا کہ ورجن اپنے بوم سپر سونک جیٹ پر کام کر رہی ہے۔ 2030 تک 1000 میل فی گھنٹہ سے 2300 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والے سپر سونک جیٹس بنا لیے جائیں گے اور یہ موجودہ جہازوں کی رفتار سے 4 گنا زیادہ تیز ہوں گے۔ 2029 تک ہرمز کمپنی مسافروں کے لیے سپر سونک جیٹس بنانے میں کامیاب ہو جائے گی جس کے ذریعے نیو یارک سے پیرس تک کا سفر صرف 90 منٹ میں طے کیا جا سکے گا۔ 2050 تک ہمارے پاس محفوظ اور انتہائی تیز ہوائی جہاز موجود ہوں گے۔ فضائی آلودگی سے بچنے کے لیے ان کا استعمال چھوٹے پیمانے پر کیا جائے گا جبکہ بڑے پیمانے پر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے الیکٹرک ایئر لائنز متعارف کرائی جائیں گی۔ برٹش ایئر لائن ایزی جیٹ الیکٹرک ایئر پلینز پر کام کر رہی ہے اور امید ہے کہ یہ 2030 تک دستیاب ہوں گے۔ انتہائی کم فیول استعمال کرنے کی وجہ سے ای وی ایئر پلین کا استعمال بہت زیادہ ہو جائے گا، تاہم یہ سست اور تھوڑے فاصلے کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ زیادہ فاصلے کے لیے ٹرینز اور ہائیڈروجن پاور انجن سے بنے ایئر پلینز بین البراعظمی فاصلوں کو طے کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ ایئر بس اس ویژن کو لے کر ہائیڈروجن پاور والے کمرشل ایئر کرافٹس تیار کر رہی ہے جو 2035 تک تیار ہو جائیں گے۔
گرین ہائیڈروجن کمبشن کا استعمال کرتے ہوئے یہ جہاز آج ایک ٹربو فین ہوائی جہاز کی رفتار سے چل سکیں گے۔ 2050 تک یہ مکمل طور پر فاسل فیول پاور ایئر پلینز کو ختم کر دیں گے۔ ڈچ ایئر لائن KLM فلائنگ وی جہاز پر کام کر رہی ہے۔ یہ ایک ایسا جہاز ہے جس میں انجن کو اس کے پروں میں رکھا گیا ہے۔ اس ڈیزائن سے جہاز کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ بن سکے گی اور فیول کے استعمال میں بھی 20% تک کمی آئے گی۔ KLM کا کہنا ہے کہ وہ یہ جہاز 2030 کے آخر تک بنا لیں گے اور 2050 تک ہمیں یہ ہر جگہ دیکھنے کو ملیں گے۔ ایئر شپس کا استعمال عام ہو جائے گا۔ ایئر شپس زیادہ جگہ کے ساتھ ساتھ 80 سے 90% تک ایندھن کا استعمال بھی کم کریں گی اور اس کے علاوہ یہ ہر جگہ لینڈ کرنے کی قابلیت بھی رکھتی ہوں گی۔ 2050 تک یہ ایئر شپس دور دراز علاقوں میں بھاری سامان کی ترسیل کے لیے بھی استعمال ہوں گی۔ امیر لوگوں کے فضائی سفر کے لیے بھی یہ بہت مؤثر ثابت ہوں گے۔ 2050 تک الیکٹرک بوٹس تیار کر لی جائیں گی۔ ان الیکٹرک بوٹس کی شروعات آرک اور ایشور کمپنیوں کی طرف سے ہو چکی ہے جو چھوٹے پیمانے پر چل سکیں گی۔ ان میں سے کچھ کمپنیاں سولر پاور الیکٹرک بوٹس بھی تیار کر رہی ہیں۔ 2050 تک الیکٹرک بوٹس کا استعمال عام ہو جائے گا۔ ہائیڈروجن فیول سے چلنے والی کروز شپس بنا لی جائیں گی۔ ناروے میں ایک شپ جسے یارا برکلینڈ کہا جاتا ہے، یہ ایک مکمل طور پر خود کار الیکٹرک شپ ہے۔ ابھی کے لیے ایک منصوبہ جسے EU پروجیکٹ فلیگ شپ کا نام دیا گیا ہے، اس کے ذریعے دنیا کا پہلا ہائیڈروجن پاور کنٹینر شپ تیار کیا جا سکے گا۔ 2050 تک خود کار الیکٹرک پاور کنٹینر شپس کا استعمال زیادہ ہو جائے گا۔ 2050 تک راکٹس کا استعمال ذرائع آمد و رفت کے لیے بھی کیا جائے گا۔ اسپیس ایکس کمپنی 17,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والے راکٹس کا استعمال زمینی فلائٹس کے لیے ابھی سے کرنا چاہتی ہے۔ اس رفتار سے نیو یارک سے شنگھائی تک کا سفر 39 منٹ میں طے کر لیا جائے گا۔ 2050 میں راکٹس کا استعمال لوگوں کو دوسرے سیاروں پر بھیجنے کے لیے بھی کیا جائے گا۔ اسٹارشپ لوگوں کو چاند اور مارس پر لے جانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ جاپانی اوبایشی کارپوریشن کی طرف سے ایک اسپیس ایلیویٹر پر بھی کام کیا جا رہا ہے جسے نینو ٹیوب ٹیکنالوجی سے بنایا جائے گا۔ ایک فضائی الیکٹرک کیٹاپلٹ بھی بنانے پر کام ہو رہا ہے۔ فی الحال امریکی اسٹارٹ اپ اسپن لانچ ایک ویکیوم سیلڈ سینٹریفیوج پر کام کر رہی ہے جس سے آبجیکٹس کو خلا میں 5,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بھیجا جا سکے گا۔ ایک اسی طرح کے آئیڈیا پر اسٹار ٹریم بھی کام کر رہی ہے جسے الیکٹرو میگنیٹک ریل گم کا نام دیا گیا ہے۔ 2050 تک اسٹار ٹریم اور اسپن لانچ سسٹم کے ذریعے کسی بھی آبجیکٹ کو انتہائی کم قیمت میں خلا پر بھیجا جا سکے گا۔ جی تو دوستو، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ مستقبل کی ذرائع آمد و رفت کو دیکھنے کے لیے بے چین ہیں؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہم آپ سے ملیں گے اگلی کسی ایسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔